اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کوئی نہ کوئی موضوع ہماری گفتگو کا حصہ ہوتا ہے اور اس کو جوڑتے ہیں ہم حالات حاضرات سے اور سمجھتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارا دین، قرآن کریم اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک گفتگو بڑی عام گفتگو ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، تقریبات میں، پورے معاشرے میں کردار کے حوالے سے کہ صاحب وہ کردار رہا ہی نہیں جو پہلے کردار ہوا کرتا تھا۔ 30 سال پہلے کیا معاشرہ تھا، کیا شہر تھا، 60 سال پہلے کیا شہر تھا، کیا ویلیوز تھیں، کیا اقدار تھی ہماری، اور میں بلکہ ہم آمادہ زوال رہتے ہیں۔ عجیب باتیں، عجیب جملے سننے کو ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کردار کہتے کسے ہیں، کردار سازی کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ جو کریکٹر بلڈنگ کی بات ہوتی ہے، کریکٹر بلڈنگ کسے کہتے ہیں اور کریکٹر بلڈنگ کی کیسے جاتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جو کردار سازی کی وہ کس طرح کی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جوڑیں گے اس بات سے۔ 13 برس مکہ مکرمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اکبر، وہ قدسی نفوس تیار ہو رہے ہیں۔ ہجرت، اللہ اکبر، مدینہ منورہ، کینوس بڑا ہو رہا ہے، معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے، ریاست تعمیر ہو گئی، ریاست میں رہنے بسنے والوں کی کردار سازی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک صحابی دوسرے صحابی سے جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر ضرور ہم ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے۔ یہ یُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہے کیا؟ یہ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ خواتین و حضرات، کیا کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے ہم اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا کردار کیا ہوتا ہے؟ بیٹی، کردار کی جیت سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ کیا ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کردار کی پاکیزگی کہتے کسے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے معمولات، آپ کے اخلاق، آپ کی حیات مبارکہ، دیگر انبیاء کی بھی ہم بات کروانا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی اور جوڑیں گے حالات حاضرہ سے، سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ہم سب کے محبوب محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کا آپ نے سفر کیا، آج کے جو جدید مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ خواتین و حضرات، تفسیر قرآن، حدیث، عربی ادب آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الحجرات اور آیت نمبر 13۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر صدق اللہ العظیم۔ لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں، لیکن اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حاجی کے لیے سارے سر کو مڈانے کا جو عمل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ درست جواب حلق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 100 اونٹ، 200 اونٹ یا 300 اونٹ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ کریکٹر بلڈنگ، کردار سازی کیا ہوتی ہے؟ دین اس پر توجہ اتنی زیادہ کیوں دیتا ہے؟ ذرا اس کو کھولیے، اس بات کو، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا احسان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ ہا درود و سلام اس بنیاد پر کہ آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ نے ہمیں وہ رہنمائی عطا کی ہے جس سے ہماری اس دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس بات کی امید اور تمنا بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ اگلی دنیا اللہ رب العزت کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دیتا رہے۔ آمین۔ انیق بھائی، آج کے اس موضوع کے حوالے سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سب سے پہلے میں خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک وقت تک میں اس کا وہ مفہوم نہیں سمجھ پایا جو کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا۔ شعر ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں۔ ایک تک یہی سمجھتا
رہا یہ شہیدوں کے لیے ہے اور میدان جہاد میں مارے جانے والے لوگوں کے لیے ہے اور اس شہادت کے رتبے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن جب جو ہے وہ شعور ذرا سا پختہ ہوا تو پتہ چلا یہ تو زندگی بھر کی گواہی اور زندگی بھر میں جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا ثبوت فراہم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بار میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ نہیں جناب، بات ختم نہیں ہوئی، بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب میں کسی بات کا اقرار کرتا ہوں تو یہ اقرار در حقیقت عمل کی دنیا میں مجھے داخل کرتا ہے اور پھر قدم قدم پر مجھے اس بات کی گواہی دینا پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے کہ جس بات کا تم اقرار کر رہے ہو اس کا ثبوت فراہم کرو۔ کیا بات! یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی کتنی ہی آیات ہیں جن میں ایمان کا جہاں تذکرہ کیا گیا تو ایمان کے فوراً بعد عمل الصالحات اور عمل صالح کا تذکرہ اس کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا گیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خسارے سے وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لانے والے اور پھر عمل صالح اچھا کام کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور عظیم الشان آیت یہ ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ تمام تر عزتوں کا مالک اور اس کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی ہے۔ سبحان اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے ان دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے اور فرمایا کہ جو تم دعائیں کرتے ہو، جو کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہو، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش تک نہیں پہنچتے جب تک کہ عمل کی طاقت اس کے پیچھے نہ لگائی جائے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر اچھی بات جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، لیکن اس کو بلند کرتا کون ہے؟ اس کو بلند کرتا ہے انسان کا کردار، انسان کا عمل، انسان کا وہ ثبوت کہ جو مختلف موقعوں پر زندگی کے معاملات میں وہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کے پیچھے عمل کی پختگی اور کردار کا جو ایک انداز اس کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ وہ قوت ہے جو اسے آگے پہنچاتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے وہ تمام باتیں فرمائیں جن میں سے ایک بات آیت ربانی کی صورت میں آج کی تلاوت میں آپ نے تلاوت فرمائی ہے۔ دنیا میں انسان عزت تلاش کرتا ہے، مال و دولت چاہتا ہے، شہرت اور جو ہے وہ سہولت چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک جامع لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم بے شمار قبیلے قومیں جو بنا دی گئی ہوں، مرد اور عورت الگ الگ بنا کے اور پھر ان کو جوڑا گیا ہے، تو جان لو تم اگر عزت چاہتے ہو تو اس میں تقوی بنیاد ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے ہی کردار، تقوی ہے ہی انسان کی شخصیت، کہ ایسی شخصیت جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ جگہ جگہ کبھی تزکیے کا لفظ، کہیں تقوی کا لفظ، کہیں ایمان کا لفظ، کہیں عمل صالح کا لفظ، کہیں حسنہ کا لفظ، یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے الفاظ ہیں جسے ہماری شخصیت کا حصہ بناتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے انیق بھائی، آپ نے بھی اس کو بارہا بیان کیا، ہم بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں اور جو بھی موقع ملتا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کوشش کرتے ہیں۔ بارہا بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا اور ایمان کے بعد کسی ایسے عمل کی بات کی کہ جس کا تعلق انسانی زندگی کے مختلف معاملات سے ہے، اور فرمایا کہ جس کا وہ معاملہ درست نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ رسول اللہ کی معروف احادیث جو ہر خاص و عام جانتا ہے، ان میں سے چند ایک کو صرف تازہ کرتے ہیں تاکہ اسے اندازہ ہو کہ اللہ کے رسول واقعی کردار کو کس قدر اہمیت دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 بار جب فرمایا تو اصحاب رسول متوجہ ہوئے، پریشان ہو گئے کہ ایسی کون سی غلطی کسی بندے سے ہو رہی ہے کہ جس سے ایمان کی دولت ہی ختم ہو رہی ہے۔ پوچھا کہ من یا رسول اللہ،
کون ہے جو مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، آخرت میں جنت دوزخ پر یقین ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ اس کا کردار بتا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگر اس کا اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا تو اس بات کی علامت ہوتی کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ پڑوسی جو اس کے گھر کے ساتھ ہے، دکان کے ساتھ ہے، وہ پڑوسی جو اس کے کاروبار میں شریک ہے، وہ پڑوسی جو سفر میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، ہر طرح کا پڑوسی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بظاہر کسی پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا زندگی کا ایک عام معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایمان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہاں سے لے کر پھر جس نے کسی کو دھوکہ دیا اس میں ایمان نہیں ہے، جس نے عہد توڑ دیا اس میں ایمان نہیں ہے، جس نے کسی کو گالی دی وہ مومن نہیں رہا، جس نے کسی پر تانا جہزنی کی وہ مومن نہ رہا۔ یعنی قدم قدم پر کردار ہی کی مختلف شکلوں کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایمان سے تعبیر بھی کرتے ہیں، اور وہ خرابی پیدا ہو جائے تو ایمان کے نکل جانے کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہمارے ایمان کا اصل تعلق جو ہے وہ تو عمل کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہو، اب اس کی گواہی قدم قدم پر دینی ہے کہ تم نے اس موقع پر اللہ کو زیادہ محبت کے قابل سمجھا یا اپنی خواہش کو محبت کے زیادہ قابل سمجھا، رسول اللہ کو محبت کے زیادہ قابل سمجھا یا اپنے کسی دوست کو اور اپنے کسی منفیت کو محبت کے زیادہ قابل سمجھا۔ یہ تو قدم قدم پر محبت اور الفت کی گواہی دینے کی بات ہے، اسی سے کردار بنتا ہے، اور اس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ کردار بگڑتا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام کی بے شمار باتیں انشاءاللہ گفتگو کا حصہ بنیں گی، لیکن ایمان عمل کے بغیر جو ہے وہ پختہ نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، بالآخر وہ انسانی شخصیت سے نکل جاتا ہے، اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول بڑے واضح انداز میں فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایمان پر آپ نے بہت زور دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس انداز میں کردار سازی فرمائی، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ بہت ساری بنیادی باتیں ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان تمام صفات پر آؤں جس جانب اشارہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، کیسی کیسی صفات کردار سازی کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے قبل کردار کہتے کسے ہیں؟ ایک کردار مثلا یہ کہ ایک صفت یہ کہ سچ بولنا چاہیے، میں سچ بول رہا ہوں، آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن ایک وہ شخص بھی سچ بول رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں میں بیٹھو، مجھے قرآن کریم فرما رہا ہے، آپ سے فرما رہا ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کریم فرما رہا ہے، ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یعنی بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی، یعنی علانیہ بھی اور غیر علانیہ بھی، وغیرہ وغیرہ، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، انسان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ دونوں کی کردار سازی میں یا پرسپشن میں، زاویہ نگاہ میں کوئی فرق ہوگا نا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ لیکن انیق صاحب، یہ جو کردار ہے کہ ہم کردار کسے کہتے ہیں، یہ سوال اصل تو ذرا مفصل ہے، اور یہ بنیادی طور پر جس ہم معاشرے میں رہتے ہوں، جس طرح کے ہم یقین رکھتے ہیں، یعنی جس آئیڈیالوجی کو ہم اختیار کیے ہوئے ہوں، یہ وہاں سے نکلتا ہے کہ ہم کردار کسے سمجھیں گے، اچھا کردار۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہماری نظر میں کردار کا وہ مفہوم ہے اور جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے شخص کے لیے متعین کیا۔ قرآن کریم کی آیت ڈاکٹر صاحب نے جیسے اشارہ فرمایا،
تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ہم کردار کے لیے اصل ہم جو ہے وہ ردوہ الی اللہ والرسول جب ہم کریں گے، لوٹ کر دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تعیین فرمائی ہے، وہ کردار ہمارے لیے اصل ہوگا۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہود و نصارہ نے بہت ساری باتیں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ اپنا بیت المقدس سے اس طرف فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف، تو بہت ساری باتیں ہوتی تھیں کہ یہ تو سب پرانا دین ہمارا چلا آ رہا تھا، بگڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنا چہرہ مشرق کو کر لو مغرب کو کر لو، یعنی نیکی کا تصور وہ روایات اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو تم اپنے ساتھ لے کر چلتے پھرتے ہو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل اس کے اندر بیان فرمائی تو دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے مقصد ان کے نازل کرنے کا ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ پر ایمان ہو، تو فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور دینی عبادات بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تو وہ جو صفات ہیں جو آپ نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر کے مادے کے ساتھ پیدا کی، یہ صفات بھی ان میں ہوتی ہیں۔ دین پر ایمان بھی، دین کے جو ایمانی تقاضے ہیں وہ بھی مکمل ہوتے ہیں، اللہ رسول پر ایمان بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے کے تحت جو دینی مطالبات ہیں ان سے وہ بھی پورے کرتے ہیں۔ تو کردار صحیح معنوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا کہ اصل کردار اس شخص کا یہ کہ اس کی ایمانیات بھی کامل ہوں، جہاں تک انسان کر سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے اس کا عمل بھی اچھا ہو، دینی رخ پر دینی تقاضوں پر جو عبادات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرت کے لیے بنیادی اخلاق دیے ہیں جس کے اندر کاظمین الغیظ ہے، عافین عن الناس ہے، والصابرین فی البأساء والضراء، مشکل وقت میں تنگ وقت میں ڈٹے رہنے والے لوگ ہیں، یہ تمام صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ اگر اس بات کو ہم یوں لیں جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک غیر مسلم ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، مسلمان سے کہا جا رہا ہے وہ غصہ نہیں کرے، خرچ کرے لوگوں پہ، انسانوں پر، غیر مسلم بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر میں یہ رکھوں سوال آپ کی خدمت میں کہ اس کے خرچ کرنے میں اور ایک مسلمان کے خرچ کرنے میں فرق یہ ہے، یہ زندگی گزارنے میں اس کے اور میرے یہ فرق ہے کہ ان کی زندگیوں میں یا ان کے اعمال میں کہیں اللہ موجود نہیں ہے یا اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے۔ میرے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اور میرے اور آپ کے نزدیک وہ برائی ہی نہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے سے روک نہ دیا، تو ایک پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو کردار، میرا کردار، میری تنہائی بھی پاکیزہ ہوگی کہ ایک اللہ ہے جو علیم ہے، جو خبیر ہے، بصیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری تنہائی بھی پاکیزہ ہوگی اور ایک خشیت میرے اندر ہوگی، کار ہوگا اللہ اور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔ یہ غیر مسلم ملاوٹ نہیں کر رہا، لیکن جب ہم اور آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ من غشہ فلیسا منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، تو میں اپنے رسول کو ناراض نہیں کرنا چاہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرا کردار کسی اور طرح اٹھے گا۔ ارشاد جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بات میری عادی ہوئی تھی، معافی چاہتا جی نہیں کوئی وہ، میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم جب ایسے شخص پر آتے ہیں، ہمارے سامنے آج کے دور میں ایک عام سا سوال ہے، لوگ کرتے ہیں کہ بھئی بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم بڑی اعلیٰ انسانی اخلاقی صفات پاتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، دیانتداری بھی ہوتی ہے، دھوکہ بھی نہیں دے، تو ہم کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اور اگر ہم دینی تصور سے دیکھیں تو ان کا کردار اچھائی کے رخ پر اگر ہم جانچتے ہیں تو ادھورا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اچھائی کر رہا ہے تو اچھائی نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے اچھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمانے جاہلیت میں لوگ مسلمان ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو زمانے جاہلیت میں اچھے لوگ سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ اگر وہ لوگ جو تمہارے زمانے جاہلیت میں اچھے سمجھے جاتے تھے، یعنی سمجھدار تھے، معاشرے میں ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد دین کے سمجھ اور فہم حاصل کر لیں تو وہ اسلام میں آنے کے باوجود بھی بعد
بھی ان کی جو اچھائی اور وہ ہے وہ برقرار رہے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین ہی یہ تصور دیتا ہے کہ اگر ایک آدمی دنیاوی رخ پر اپنے معاملات میں اچھا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہمہا فجورہا و تقواہا کے تحت، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے دل میں اچھائی برائی کا جو ایک معرفت پیدا کی ہے، یہ تو انسان کے اندر خدا ہی نے پیدا کی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس اچھائی کے تحت اگر کسی معاشرے کے اندر انسانی صفات میں اچھی چیز پائی جاتی ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وہ معاشرہ ان صفات کی حد تک بہت اچھا ہے، لیکن اس کی وہ صفات کہ معرفت خداوندی اس کے یہاں نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی دین کا فہم نہیں ہے، یا ایمان کی اس کے یہاں کمی ہے، یہ ایک بڑی خرابی ہے اور یہ ایک بڑی کم نصیبی ہے، بڑی محرومی ہے۔ لہذا کردار کا یہ حصہ جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ادھورا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں چونکہ وہی بات ہے، اکبر الہ آبادی کے بقول کے اکبر نام خدا کا لیتا ہے اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں خدا کا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو جب وہ مضمون آ گیا ہے تو جب ایک آدمی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ آدمی کردار کے بہت اچھے ہیں، سچائی پسند ہے، دیانتداری کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ان کا ایمان بالکل اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ منکر خدا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اصل میں ہم لوگوں نے اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑا ہے، لیکن ہمارا دین جو تصور دے رہا ہے، ہمارا دین جو کچھ ہمیں سکھا رہا ہے، وہ تو یہ سکھاتا ہے کہ کردار کی تشکیل میں جو سب سے پہلا سوال ہے کسی شخص سے بھی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت والملائکۃ والکتاب والنبیین یہ کردار کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ ادھورا ہے۔ اس کے بعد کردار میں جو انسانی برتاؤ کے اندر انسان اپنے معاشرت کے اندر اگر اچھا ہے وہ بھی مطلوب صفات ہیں، لیکن وہ اگر صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، کسی غیر مسلم میں پائی جاتی ہیں، تو ان صفات کی حد تک وہ قابل تعریف ضرور ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ادھورا کردار ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کو خدا کی معرفت نہیں ہے، یہ شخص ایسا ہے کہ انبیاء پر ایمان نہیں ہے۔ یہ بات ہم اس لحاظ سے کہتے ہیں، اور بے عینی یہی بات ہم اس شخص کے لیے بھی کہتے ہیں جو بڑا نیک ہو، بڑا دیندار ہو، اللہ کی طرف اللہ سے تعلق ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اس کی معاشرت خراب ہو۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے حدیث میں بیان فرمائی، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے، آپ 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی من لا یأمن جارہ بوائقہ، اگر ایک ایسا شخص ہے اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے، وہ مومن نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی اخلاقی تعلیمات جس کا تعلق معاشرت سے ہے، جن کا تعلق عدل سے ہے، انصاف سے ہے، لوگوں کی ایذا رسانی کی بچنے سے، اگر انسان اس معاملے میں کوتا ہے تو اس کی اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ اس کے باوجود ایمان لانے پر، باوجود اس کے نیک عمل ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گویا کہ نفی فرما دی۔ جو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اس کے کمال کی نفی ہے کہ خدا کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، آخرت کا تصور ہے، اللہ کے آگے جواب دہی پر یقین ہے، حرکتیں ایسی ہیں کہ گویا کہ مانتا ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے اللہ میں تجھے مانتا ہوں لیکن جو تو نے حکم دیا وہ نہیں مانتا، تو گویا کہ ایک اگر ہم اس کو ایک جہت سے دیکھیں تو وہ تو خدا پر ایمان نہیں، اس سے انکار کر رہا ہے، ورنہ خدا کو اگر اتنا بڑا مانتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتا۔ تو اس وجہ سے ہمارا دین یہ تصور دیتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ایک آیت اس طرف اشارہ ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اور جیسے ہم اکثر اپنے پروگرام میں کہتے ہیں دین کو خانوں میں نہیں بانٹا جاتا، کہ دین جس طریقے سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اس طریقے سے اعمال کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اچھے ہونے چاہیے، اور جس طریقے سے دین اعمال اور اس کو پسندیدہ قرار دیتا ہے، حسن معاشرت کو پسندیدہ قرار دیتا ہے، وہاں اس کا مطالبہ ایمان بالغیب کا بھی ہے، ایمان بالکتب کا بھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومنین کی بڑی صفت بیان کی گئی۔ چنانچہ اس کے مجموعے کا نام اچھا کردار ہے۔ اگر اس کے بغیر کوئی تصور ہے تو وہ پھر نہیں ہے، اور یہ بات قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے کر چکے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہوئی ہے جب ہم دوسرے موضوعات میں کرتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ تو یہ طے فرما چکے ہیں۔ لہذا اصل کردار، جب ہم کہتے ہیں کردار سازی کسے کہیں گے ہم، کردار سازی یہ ہے کہ ایک مومن کو اگر ہم مومن بنا رہے ہیں اور اس کو ہم یہ تلقین کرتے ہیں کہ عمرہ کرو تو ساتھ تلقین کرتے ہیں کہ دیانت بھی کرو، ہم تلقین کرتے ہیں کہ انبیاء پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، تو تلقین کرتے ہیں کہ بددیانتی بھی ترک کرو۔ دین کو خانوں میں بانٹ کر کہو یہ میرا دین ہے، یہ میری دنیا ہے، یا یوں خانوں میں بانٹ لو کہ میری دنیا تو اچھی ہونی چاہیے، خدا سے کیا میرا لینا دینا۔ یہ تصور ہمارے یہاں ادھورا تصور ہے، ادھورا کردار ہے، ادھورا مومن ہے۔ تو ہم ایسا کردار جو ہے وہ دنیا کے کسی دین میں قابل قبول نہ تھا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب کردار سازی کے حوالے سے بہت ساری باتیں دین کو جو مطلوب ہیں، آپ نے شعر پڑھا تھا اقبال کا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کو ذرا سا اور اقبال کے کچھ اشعار اور ذہن میں آتے ہیں، ان کو بھی لے آتے ہیں تاکہ موضوع سے ذرا سا اور اس کا ربط ہو جائے۔ آپ نے جو شعر پڑھا اقبال کا، اس کا کینوس تو بہت ہی بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر تو پتہ نہیں کتنے پروگرام ہو سکتے ہیں۔ اب اقبال فرما رہے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ 100 سال پہلے اس زمانے کی اقدار، اور آج اگر اقبال ہوتے تو آج جانے کیا کیا لکھ رہے ہوتے کہ آج جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا اس قدر زوال امت نے کبھی نہیں دیکھا شاید۔ پھر اس میں ایک اخلاقی زوال، کردار سے اس کا خاص تعلق ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ، اور ہاں آپ ذرا ہمارے نوجوانوں سے مخاطبت فرمائیے کردار سازی کے حوالے سے، پھر ہم اس کو جوڑیں گے مدینہ منورہ سے، ہم اس سے جوڑیں گے مکہ مکرمہ سے، تزکیہ نفس سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پاکیزگی قلب و نظر کیا ہوتی ہے؟ ارشاد۔ انیق بھائی، آپ نے ایک بہت بڑے میدان کا دروازہ کھول دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر موضوع کسی نہ کسی طریقے سے اسی بڑے میدان کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، جس میں پوری انسانی شخصیت، پوری انسانی زندگی، اس کی بہتری اور اس کی اچھائی کے لیے انسان سوچتے ہیں اور اس کی توجہ کرنی چاہیے۔ کسی ایک جز کو درست کر لینا یقیناً ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے کل کو درست کرنے کے لیے جو بھی مختلف اجزاء ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دی جائے، اور ہر ایک کی اصلاح کرتے ہوئے ایک مکمل اچھی شخصیت کا مالک بنا جائے۔ انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے خاص طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں تو باقاعدہ دعائے ابراہیم میں شامل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کے جواب میں جو تعلیم دی گئی اور جو مشن بتایا گیا اس میں اس کو شامل کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اسی بات کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ جب یہ بات اس انداز کی ہے تو پھر تو یقیناً قلب و نگاہ جو ہے اس کی درستگی اور اس کی بہتری جو ہے، یہ تصور، عقیدے، نظریے، ایمان کی درستگی کی بات بنتی ہے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا جملہ، ایک بہت بڑی آپ کی ہدایت اور رہنمائی جو ہماری پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس سب کی بھی وضاحت اس سے زیادہ بڑی حدیث اور کوئی نہیں کر سکتی کہ ہمارے ہاں نیتیں جس کا مرکز دل اور دماغ ہوا کرتا ہے، انسان کی سوچ اور اس کے ارادے جہاں بنتے ہیں وہی نیت بنتی ہے۔ نیت کے بدلنے سے عمل بے شک نہ بدلے، لیکن اس کا نتیجہ لازماً بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، لیکن نیت بدل گئی تو اس کا رکوع ویسا رہا، اس کے سجدے ویسے رہے، اس کا قیام ویسا رہا، لیکن نتیجہ بدل کے رہ گیا۔ قربانی کرتا ہے، جانور ویسا ہی ہے، لیکن نیت کے بدلنے سے اس کا اجر اور اس کی جزا اور اس کا سب کچھ بدل کے رہ جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بار بار یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھا عمل اور نیکی، ان دونوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اچھا کام کرنے والا آدمی اگر اس کے اندر اللہ نہیں ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، اور وہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے، نہ معرفت اس کے پاس ہے، نہ ایمان اس کے پاس ہے، تو اس کا اچھا عمل اس کا محض ایک اچھا عمل ہوگا، لیکن آخرت میں اس کا اجر اس کے حصے میں نہیں لکھا جائے گا۔ یہی بنیاد ہے کہ جو بار بار ہمیں مختلف طریقوں سے سکھائی جا رہی ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، بار بار اس کا کئی دفعہ ذکر بھی ہوا، اور تمام انبیاء میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح تخلیق کرنے سے پہلے انہیں جمع کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ
کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آج کا انسان، میں اگر میرے دل میں خناس جو ہے وہ اپنا وسوسہ پیدا کر دے اور یہ کہیں جناب مجھے تو خبر نہیں ہے کہ میں نے کبھی ایسا کہا تھا یا میری روح نے کبھی کہا ہوگا، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ اگر ہمیں واقعی مانتے ہو تو ہماری اس بات پر بھی یقین کر لو۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ آپ نے بتایا ہے اور اے اللہ کے رسول آپ نے بتایا ہے، تو ہم آپ کی بات کو مانتے ہوئے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہوگا اور لازماً ہوا ہوگا۔ اس کی بنیاد سے ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایمان یہاں سے صرف شروع نہیں ہوتا بلکہ یہ آگے بڑھتا ہے، پھر یہ زندگی کے ہر قدم پر مجھے بتاتا ہے کہ اس میں کردار کہاں پہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام بات، پورا فلسفہ، پورے دین کا جو مغز ہے کردار سازی کے حوالے سے آپ دونوں حضرات نے عطا فرمایا، اور ایک عوام الناس میں یا عامت الناس میں یہ بات موجود ہے اندر کسی نہ کسی طریقے سے، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا گیا ہے یہ خوبی خامی، اچھائی برائی، خیر شر، حق باطل انسان جانتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے معاشروں میں تربیت سازی ہو رہی ہے؟ آپ اقبال سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں اقبال کا۔ اقبال فرماتا ہے نا، ملا کی شریعت فقط مستی گفتار، صوفی کی شریعت اقبال، او مرد مجاہد نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو مستی کردار کے لیے تربیت سازی، یا آپ نے بہت سی بات فرمائی انما الاعمال بالنیات، اور پورے قرآن کریم کے اندر کردار دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ کردار پیدا کیسے کیا جائے؟ کیا اس جانب ہماری والدین کی حیثیت سے، ہمارے علماء کی، معاشروں کے بڑوں کی حیثیت سے، ہمارے زعماء کی، ہمارے لیڈرز کی، ہمارے حکماء کی کیا توجہ ہے کہ تربیت ہو تاکہ ہماری قوم، خاص طور پہ ہمارے نوجوان، جو بات میں نے بھی کی تھی اقبال ہی کا شعر کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا ہم نے گیو اپ کر دیا؟ دیکھیے انیق بھائی، اس میں دو باتیں مختصر سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برائی ہے یہ روز ازل سے انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور مختلف قسم کے وسائل بڑھ رہے ہیں، اس برائی کے پھیلنے کی جو قوت ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، مواقع زیادہ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہی بے حیائی، یہی بدکاری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مکہ میں موجود تھی، یہ یونان کے جو ہے وہ اس میں بھی موجود تھی، اور اس میں بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر امام شافعی اسی بات کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ ارسطو اور افلاطون بھی اسی بات کا شکوہ کرتے ہوئے ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور لوگوں کے کردار خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ادیبوں اور شاعروں کو مختلف ضابطوں کا پابند بننا چاہیے اور ایسا ادب تخلیق کرنا چاہیے جو انسان کے کردار کو بگاڑنے سے بچائیں۔ یہ افلاطون اور ارسطو کے زمانے میں بات کہی جا رہی ہے، لیکن اب وہ موقع آ گئے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کو میسر نہیں تھے۔ انیق بھائی آپ بھی اس کی گواہی دیں گے، میں اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ باتیں جن سے آگاہی ہمیں باقاعدہ ایم اے کرنے کے بعد، کوئی 35 سال کے بعد کے مراحل میں جا کے طے ہوا یا پتہ چلا، آج کے بچوں کو اس تک رسائی پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے برائی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو جب خرابی زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس خرابی کا علاج کرنے کے لیے توجہ بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ کیا طریقہ کار ہوگا؟ والدین کو بھی اسی طرح زیادہ کانشیس ہونا چاہیے، اس کے لیے رہنمائی کا سبب بننا چاہیے۔ دو طریقوں سے اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ بچوں کو اس بات پر قائل کیا جائے، بار بار مختلف طریقوں سے مجالس میں کھانا کھاتے ہوئے، آگے پیچھے بیٹھتے ہوئے، بچوں کو سکول میں چھوڑتے ہوئے، ان کو واپس لاتے ہوئے، جہاں موقع ملے آپس کی کسی گیدرنگ کا، تو اچھی بات کو سلیقے سے ان تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا، بچوں کی نگرانی لازماً کی جائے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نگرانی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول اور دنیا کے تمام مہذب معاشرے
ایک خاص حد تک کی نگرانی کو لازمی قرار دیتے ہیں، کیونکہ شیطان مختلف طریقوں سے انسانوں کو، چھوٹوں بڑوں کو، سب کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اس کے مختلف انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کی ہے، اور اس میں سے حکمتیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں بیٹھیں گے وہاں تیسرا شیطان ہوگا؟ کیا یہ نگرانی کا ایک انتہائی خوبصورت طریقہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ بات سکھائی جا رہی ہے یا نہیں، اس کے برعکس سکھایا جا رہا ہے؟ اس کو اگر میں کر دوں کہ منٹور ہمارا کہ جو کردار سازی کر رہا ہے، کیا اس کا خود اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے؟ لازمی طور پر دیکھیے، اس ماں کی اور اس باپ کی بات کو بچے کیسے قبول کریں گے جو اپنی بات کی مخالفت خود اپنے کردار سے پیش کر رہا ہے؟ اس استاد کی عزت اور اس کی بات کا لحاظ کون سا طالب علم کرے گا جو اپنی بات کا انکار جو ہے وہ خود اپنے عمل سے کر رہا ہے؟ اور اس حکومت کی بات پر کون اعتبار کرے گا کہ جو بیان تو بہت اچھا دے رہی ہے لیکن اس کا عمل اس کے برعکس ہو رہا؟ ہر کردار یقیناً جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور جو کہنے والا ہے ممکن ہے وہ ایک ہو، لیکن اس کو سننے اور دیکھنے والے تو بعض اوقات لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کی اثر پذیری جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، قولی اقرار، عملی انکار، ایسا نہ ہو۔ کرنے کے کام، ٹو ڈوز، کردار سازی۔ میں تو اس کو جوڑنا چاہ رہا تھا مدینہ منورہ سے، میں اس کو جوڑنا چاہ رہا تھا 13 برس مکہ مکرمہ کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بڑا کون ہوگا کردار ساز کہ کیسے قدسی نفوس تیار کر دیے؟ تو اس کا ایک روڈ میپ وہ آپ بتا دیجئے ہمیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تربیت سازی ہونی چاہیے نا، تو تربیت گاہیں خانقاہی نظام ہوتا تھا اسی بر صغیر میں، وہ بھی رفتہ چلا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش، بزرگان دین، ملتان، اللہ اکبر، لوگ آتے تھے اور دل کا زنگ دور کر کے چلے جاتے تھے۔ کم سے کم ایک بات یہ ہوتی تھی اور ضرور ہوتی تھی کہ آتے ہوئے دنیا کی محبت جتنی ہوتی تھی، جاتے ہوئے اس میں بہت کمی ملتی تھی۔ ارشاد کرنے کے کام۔ دیکھیے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں نا، انیق صاحب، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی طریقہ ہے نہیں۔ تعلیم ہے اور تربیت ہے، اور سب سے بڑی بات خود عمل کر کے دکھانا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آج سے ہم اگر 50 سال پہلے دیکھ لیں، اپنے زمانے میں دیکھ لیں، تو ماں باپ یہ فکر کیا کرتے تھے تربیت کے ساتھ ساتھ خود اپنا عمل سے دکھانے کے ساتھ نگرانی جو کرتے تھے، تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے ایسے خراب لوگوں کی صحبت میں جا کر خراب نہ ہو جائے، یا اس زمانے میں جو نیا انٹریکشن شروع ہوا تھا ٹیلی ویژن کے ساتھ یا اس کے ساتھ، یہاں پہ کوئی خراب چیز نہ دیکھ لے۔ اب نگرانی کا عمل بڑھ گیا، کیونکہ بچے کی کان تک پہنچنے والی چیزیں صرف اب وہ یہ 2 تک نہیں رہیں بلکہ بڑھ گئیں۔ تو بچے کے پاس یا جو چھوٹا ہے آپ کی زیر نگرانی، شر کی باتیں بہت آتی ہیں، تو نمبر 1 اس کو تلقین کرنی ہے خیر کی بات کی، اس سے قطع نظر کہ اس پر اثر کم ہو رہا ہے یا زیادہ، ایک تو یہ کام جاری رکھنا، جسے ہم تربیت کہتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے اس کو تلقین، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی دکھانا ہے۔ یہ بالکل ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے کہ انسان سکھائے کچھ، قرآن کریم کی آیت بھی یہی کہتی ہے ہمیں کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ، تو ہم اپنے عمل سے اس کو ایسا کریں، تلقین اس کی جاری رکھیں، اور اس کی تربیت جسے ہم تلقین کے ذریعے کریں، اور تعلیم کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں جا رہی ہیں، اور جیسے کہ جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ بچوں کی نگرانی یا بچوں کی سختی، یا بچوں سے مراد ہماری صرف وہ نہیں، زیر تربیت جو بھی لوگ ہیں ان کو بہت سارے معاملات میں بالکل تعلق چھوڑ دینا، یا یہ کہہ دینا کہ بھائی دین کا، یہ تعلیم سکھانے والے اداروں کا کام عقیدے پر گفتگو کرنا نہیں ہے، یا اس کے پر اس چیز کا کرنا نہیں ہے، یہ ماں باپ کا کام رہ گیا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہمارا کردار ہے، اگر ہمارے کردار میں ایمان شامل ہے، اگر ہمارے کردار میں آخرت پر، نبیوں پر، کتابوں پر ایمان، دین کا تصور شامل ہے، تو ہمارے تعلیمی اداروں کے نصاب میں بھی شامل ہونا لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کردار تو ایک متعین کریں اور تعلیم ادھوری چیز کی دیں۔ جب ہم تعلیم ادھوری چیز کی دیں گے وہ کردار نہیں آئے گا۔ تعلیمی نظام کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں، تربیت اور تلقین کے جتنے بھی ادارے ہوا کرتے تھے وہ ہوں، جیسے آگے آیا تو اس کے اندر تعلیم ہونی چاہیے، اور
اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو نگرانی بھی کرنی ہے، کردار کے ذریعے بھی کرنا ہے۔ ماں باپ اور سرپرستوں کے دو بنیادی کام ہیں، اپنے عمل سے ان لوگوں کو دکھانا کہ صحیح کام کیا ہے، نگرانی کرنا، اور تیسرا ان کا ایک فرض ہے جو کہ دائمی فرض ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کی زیر نگرانی ہے ان کی تعلیم اور تربیت اور تلقین کے مواقع ان کو فراہم کرنا، چاہے وہ تعلیمی اداروں کی سطح پر ہوں، خانقائی سطح پر ہوں، دینی پروگراموں کی سطح پر ہوں، کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی سطح پر ہوں۔ جب آپ ان تمام طریقوں سے اپنے زیر تربیت، اپنے زیر نگرانی جو بھی ہیں ان تک آپ خیر کی بات پہنچاتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ والا کام کرتے ہیں، جب آپ ان تمام طریقوں سے پہنچا دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کردار کے اندر اچھائی اور بہتری آنے کی امید ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوں گے وہ معصوم ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی خیر و شر ہوگا، لیکن امکان اس بات کا ہے جو انسان کا تجربہ بتاتا ہے، ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر خیر غالب ہوگا، شر مغلوب ہوگا، اور مقصود یہی ہے۔ معاشرے کے اندر سے شر ختم ہو کر کے اس کو بالکل خیر پر لے آنا یہ عملاً ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ رکھی ہے، لیکن معاشرے میں شر غالب ہو اور اتنا غالب ہو کہ وہ اچھا بن جائے یا قابل قبول ہو جائے، اور اس پر بڑے لوگ بیٹھے رہیں، نہ تعلیم کا کام کریں، نہ تلقین کا کریں، نہ نصیحت کا کریں، نہ تربیت کا کریں، نہ کردار سے سکھائیں، تو پھر الا کلکم راعٍ والی بات آ جائے گی کہ قیامت کے دن سوال ضرور ہوگا کہ تم نے اپنے زیر نگرانی جو لوگ تھے ان کے ایمان کے، ان کے عمل کے، ان کے کردار کے لیے کیا کیا؟ تم یہ کہو کہ ہم نے ان کو کھلایا پلایا، تو کھلاتا پلاتا تو انسان جانور کو بھی ہے، تو تم صرف اس لیے رکھا تم کو دی گئی تھی، تمہیں کھلانا پلانا بھی تھا، ان کا کردار بھی بنانا تھا، ان کو اچھائی برائی کی تلقین بھی کرنی تھی۔ اگر وہ سب کرنے کے باوجود ان کو نہیں ہدایت ملی تو کم سے کم تم بری ذمہ ہو۔ تو اپنا بری ذمہ ہونے کے لیے، اچھا کردار باعمل مسلمان بنانے کے لیے، خیر خواہ انسان بنانے کے لیے ہمارا کام ہے ہم اپنے کام تلقین کیے جائیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے 10 سال بعد نہیں منع فرما دیا کہ یہ لوگ تو سدھریں گے نہیں، تلقین چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کر فرعون کو سمجھائیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ سمجھ جائے۔ جب ایسے لوگ جو علم الہی میں متعین تھے کہ یہ گمراہ ہیں اور ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، جب ان کو تلقین کا حکم ہے، تو ہمارے یہاں اکثر یہ شکایت آپ کو بھی ملتی، مجھے بھی ملتی ہے، بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں سنتا نہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے بچوں کو سمجھاتے ہیں سنتا نہیں، آپ کا کام ہے جب تک آپ زندہ ہیں اس کے ساتھ تعلیم، تربیت، تلقین، نصیحت یہ کرتے رہنا، اور خیر کی بات کبھی ضائع نہیں جاتی، آج یا کل نافع ضرور ہوتی ہے۔ ضرور خیر کی بات کبھی ضائع نہیں جاتی، اور یہ بچے، خاص طور پہ یہ بچے جب ان کے اندر باقاعدگی سے یہ بات ہم اسٹرائک کرتے رہتے ہیں، تو یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے 22-25 سال، ہو سکتا ہے کہ وہ بگڑ جائے، یعنی ڈسٹریکٹ ہو جائے، لیکن وہی باتیں اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں، بچپن میں وہ سامنے نکل آتی ہیں۔ اور جب آپ نے بات فرمائی کردار سازی کے حوالے سے، والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد سچ بولے تو میں گھر میں اور زندگی میں سچ بولنا شروع کر دوں۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد نمازی ہو تو مجھے نماز شروع کر دینی چاہیے، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میری اولاد خود نماز پڑھنے لگے گی۔ اسی طرح اعلی حاضر القیاس رزق حلال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ رزق حلال اگر میں کھا رہا ہوں اور میری اولاد کو معلوم ہے کہ میرا باپ گھر میں رزق حلال لا رہا ہے، تو کس طرح اولاد رزق حرام کی طرف جا سکتی ہے؟ تو یہ تمام گھر، شخصیات، والدین، بڑے، گھر کے بزرگ، یہ تربیت گاہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اب جیسا آپ نے فرمایا کہ میڈیا، اب بڑی تربیت گاہ میڈیا بن گیا ہے۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ ہمارے میڈیا نے اخلاقی اقدار کا جیسا جنازہ نکالا ہے، تاریخ میں نہیں ملتا کبھی۔ جو پرائم ٹائم ہے، یعنی شام کو 6 سے 12، پہلے 7 سے 12 ہوتا تھا، یہ 6 سے 12 میں کسی ایک جگہ اللہ، رسول یا قرآن پہ بات کروا کے دکھا دیجئے اس میڈیا پر، نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا۔ پھر ہم اقدار کی بات کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خیر نہیں آ رہا، وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا میں اپنے جو مجھ سے تقاضا ہے میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس سے گزر رہا ہوں؟ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا۔ کردار سازی، کردار مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ حاجی کے لیے سارا سر جو منڈاتے ہیں
اس کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب حلق۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 100 اونٹ یا 200 اونٹ یا 300 اونٹ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ مفتی ارشاد صاحب کے دست مبارک سے پرچی برآمد ہو گئی ہے، اور آپ اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ عثمان صاحب لاہور سے۔ عثمان صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے عقل مند مذاق سے پرہیز کر، کیونکہ مذاق تیری آبرو کو ختم کر دے گا۔ اے عقل مند مذاق سے پرہیز کر، کیونکہ مذاق تیری آبرو کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔